تو انمول موتی کے تحت آج ہم بات کریں گے آیات قرآن کے فوائد۔ جی ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ کچھ عرصے سے جاری ہے کہ قرآن کریم کے آیات کے فوائد و فضائل کیا ہیں جی وہ اس سے روشناس کرایا جائے۔ اور ظاہر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرتے ہیں، اللہ جیسے دلوں میں ڈالتا ہے تو میں اسی طرح امت کے سامنے چیز رکھتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ یہ آیات قرآنی کے فوائد و فضائل پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو آج بھی 4 آیات پر گفتگو کریں گے۔ ان میں سے پہلی آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 75۔ اس کے فوائد کیا ہیں اس پر گفتگو کریں گے، اور وہ آیت یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها ربنا اخرجنا من هذه القرية ظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ یہ آیت نمبر 75 کا ایک ٹکڑا ہے۔ یہ دعا مکہ کے مظلوم جو مسلمان تھے، مرد تھے، عورتیں تھے، بوڑھے تھے، جوان تھے، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، تو وہ ان الفاظ میں اللہ کو پکار رہے تھے جب تک ان کو ہجرت مدینہ کا موقع نہیں ملا، تو وہاں ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ تو ترجمہ اس کا آیت کا یہ ہے: اے ہمارے پروردگار، نکال ہمیں اس بستی سے کہ اس کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے مدد کرنے والا۔ یہ مانگتے تھے۔ یہ عجیب و غریب آیت ہے، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ مظلوم کے لیے یہ آیت اسم اعظم ہے۔ کوئی مظلوم کسی مصیبت میں مبتلا ہے، پھنسا ہوا ہے، کسی جگہ پر محبوس اور قید ہے، تو یہ آیت گویا کہ اس کے لیے اسم اعظم بن جاتی ہے اگر وہ اس کو پڑھنے لگتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ کوئی شخص کسی ظالموں کی بستی میں پھنس گیا، ظالموں کو ظلم و جبر اس پہ ٹوٹ رہا ہے اور نکلنے کی راہ نہیں مل رہی، تو یہ دعا پڑھنا شروع کر دے۔ روزانہ ظہر کے بعد 41 مرتبہ دعا پڑھے، 41 ٹائم پڑھے آفٹر ظہر۔ آفٹر ظہر سے مراد ہے کہ اس کے سنن نوافل سے فارغ ہو کے بھی پڑھ سکتا ہے اور فرض کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ کمال کی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غیب سے اس کی نصرت اور بدن نازل کریں گے کہ عقل حیران ہوگی۔ تو کہ آج کی دنیا میں جہاں جن خطوں میں ظلم و ستم کی بربریت اور چکی چل رہی ہے، تو وہاں کے مظلوموں کو چاہیے کہ وہ اس دعا کا اہتمام کریں، خاص طور پہ فلسطین میں، غزہ رفح میں، اور دنیا کے خطوں میں، برما میں، اسی طریقے سے اوئغر مسلمان، چائنا میں، اور بہت سے خطوں میں مسلمان جہاں مظلوم ہیں، تو مظلوم کے لیے کمال کی دعا ہے۔ تو 41 ٹائم اس کو پڑھیں، اور ظاہر مظلوم ظلم کی چکی میں پس رہا، وہ ہر وقت بھی اس کا ورد کر سکتا ہے، ہر وقت خدا کو پکارے، تو یہ اسم اعظم کا کام کرتی ہے، تو زبردست طریقے سے اس کی جو ہے اس کی نصرت ہوگی۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بہو ہے اپنے سسرال کے اندر اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے اور الگ گھر نہیں ملتا اس کو، نہ بیٹا راضی ہوتا ہے، نہ جو ہے وہ ساس سسر کو جانے دیتے ہیں، لیکن وہاں ظلم کی چکی میں ہے، یعنی جو ساس بہو کا جھگڑا آپ جانتے ہیں، اور وہ ساس اس پہ ظلم کرتی ہے، اور یہ بہو چاہتی مجھے الگ گھر مل جائے۔ یہ محل نہیں چاہیے جس کے اندر جو سونے کے پنجرے میں ہم قید ہیں، وہ چاہتی ہے کہ چھوٹا 2 کمرے کا مل جائے، لیکن میاں جو ہے وہ الگ گھر لے لے اور ہم الگ سکون سے رہیں۔ اس کے لیے تو کمال کی چیز ہے۔ جس نے اس پہ عمل کیا ہے، بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذاتی گھر عطا کر دیا، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ راضی ہو گیا اس کے لیے کہ چلو یار ہم الگ جگہ پہ لیتے۔ اس کے لیے روزانہ عشاء کے بعد 101 دفعہ دعا کو پڑھے، 101 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے جو ہے وہ خاتون دعا کرے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے ذاتی گھر دے دے اور کسی راحت اور عافیت والی جگہ پہ پہنچا دے، تو بہت جلدی حالات پیدا ہو جائے۔ 4 مہینے تک اس نے یہ ورد کرنا ہے، 4 منتھ کا وظیفہ ہے، وہ کہ 4 چلے اسے پورے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب بنا دیں گے اور وہ اس کو اپنا ذاتی گھر مل جائے گا۔ اور ایک فائدہ بہت زبردست ہے، اگر کوئی کسی اگر نوکری کرتا ہے اور بہت ظالم ہے، بہت ظالم ہے، حاکم ظالم ہے، اور بیچارہ وہ مجبور بھی ہے، روزی کا معاملہ ہے، چھوڑ بھی نہیں سکتا، اور وہ اس کے ظلم و ستم بھی برداشت کرتا ہے، اور ظلم جو بھی ذلت کی حد تک ہے، اب اس شخص کے لیے بھی یہ دعا جو ہے کمال کی چیز ہے۔ وہ اپنے اس مقام پر جہاں وہ جاب کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس جگہ بیٹھ کے یہ جو ہے وہ 11 مرتبہ 2 ٹائموں میں، یعنی اول ٹائم میں 11 مرتبہ پڑھ لے جب جاب پہ گیا، اور پھر آخر ٹائم میں جب نکلنے کے 11 دفعہ پڑھ لے۔
اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی اور پڑھ کے دعا کر کے اٹھے، یا اللہ اس ظلم کی بستی سے مجھے نکال، یہ بہت بڑا ظالم، یا تو اس کو مہربان کر دے، اسی بستی کو عدل و انصاف کی بستی بنا دے، بلکہ فضل کی بستی بنا دے، ورنہ یا اللہ یہاں سے مجھے لے جا۔ یہ دعا شروع کر دے، یہ جناب ایک چلہ کرے، 40 دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہترین انتظام کر دیں گے، یا بہت ظالم چلا جائے گا یا عادل بن جائے گا، یا یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اچھی جاب عطا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کے زبردست فوائد ہیں اس آیت کے۔